وہ بچے جو نوجوان ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خدا کا مقدس ہیکل تھا، لیکن اب خدا کا مقدس ہمارا بدن ہے. تو ان 5 باتوں کی روشنی میں پرانے عہد نامے کے سیٹ اپ کو ہم خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو پر جو نئے عہد نامے میں ہے اس پہ پرانے عہد نامے کے سیٹ اپ کو اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر تمام لوگوں پر یکساں طور پر جو مقدس ہیں اور خداوند یسوع میں ہیں ان پہ روح القدس نازل ہوتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں جو زمینی ہیکل ہے وہاں پر نہیں گیا، بلکہ خداوند یسوع اپنا خون لے کر آسمانی ہیکل میں گیا ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیکل کا سیٹ اپ جو ہے وہ وہاں پر ختم ہوا ہے اور ایک نیا سیٹ اپ شروع ہوا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں رائج ہوا ہے. اور خداوند یسوع نے خود کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. ہاللیلویا. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عام طور پہ کلیسیاؤں میں زور اس بات پہ رہتا ہے کہ عورتیں کلیسیا میں کیا نہیں کر سکتی، جو کہ ایک منفی رویہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلیسیا میں زور اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کلیسیا میں مقدس عورتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، نہ کہ اس بات پہ زور ہو کہ مقدس عورتیں کلیسیا میں کیا نہیں کر سکتی. یہ ثانوی بات ہے. اولین بات یہ ہے کہ مقدس عورتیں کلیسیا میں کیا کچھ کر سکتی ہیں. اور اس کے لیے میں نے ایک ہیڈنگ جو بنائی ہے وہ یہ ہے: عورتوں کا کلیسیا میں بائبلی مقام. عورتوں کا کلیسیا میں بائبلی مقام. ہمیں عورتوں کا کلیسیا میں بائبلی مقام چاہیے. ہمیں وہ مقام نہیں چاہیے جو مختلف قسم کے علماء عورتوں کو کلیسیا میں دے رہے ہیں، کیونکہ ہم علماء کے پابند نہیں ہیں، ہم خدا کے کلام کے پابند ہیں. خدا ان کے نام کو جلال ملے. تو عورتیں جو کچھ کر سکتی ہیں اسے ذرا ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں ایماندار اور مقدس ہیں. وہ عورتیں جو خداوند یسوع مسیح میں ہیں وہ ایماندار اور مقدس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اپنے اندر گواہی رکھتا ہے. جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اپنے اندر گواہی رکھتا ہے. اس کے لیے دیکھیں پہلا یوحنا 5 باب اور 10 آیت. جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اپنے اندر گواہی رکھتا ہے. تو مقدس عورتیں خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتی ہیں اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے. اس لیے عورتیں بھی اپنے اندر خدا کے کلام کے مطابق گواہی رکھتی ہیں اور وہ گواہی دے سکتی ہیں. ہاللیلویا. اور پھر ہم تیسری بات پہ غور کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عورتیں 120 کی جماعت میں جو بالا خانہ میں جمع تھی ان میں شامل ہیں. اور اس کے بعد چوتھی بات، عورتیں روح کی نعمتوں میں شریک ہیں. اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کرنتھیوں 12 باب 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. اور پانچویں بات یہ ہے کہ روح کے پھلوں میں شریک ہیں. گلتیوں 5 باب اور اس کی 22 آیت. چھٹی بات یہ ہے دعا کر سکتی ہیں. پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 3 آیت سے لے کر 16ویں آیت تک. اور یہ دعا کر سکتی ہیں کلیسیا میں. نبوت کر سکتی ہیں کلیسیا میں. اعمال 21 باب 8 سے 9 آیت. غیر زبانیں بول سکتی ہیں، یہ 8ویں بات ہے. اعمال 2 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر
चौथी आयत तक। खुदा के कलाम के मुताबिक औरतें डीकनस बन सकती हैं। इसके लिए देखें रोमियो 16 बाब उसकी पहली 2 आयत। यहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है, मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और किनखरिया की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता हूं कि तुम उसे खुदावन में कबूल करो जैसा मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है, बल्कि मेरी भी। वो लफ्ज है जो रोमियो 15 बाब और उसकी 8वीं आयत में मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। चुनाचे खादमा होना, कलीसिया की खादमा होना एक बड़ी बात है, और ये फीबे है। और इसके साथ हम आगे देखते हैं कि 16 बाब और उसकी 7वीं आयत में फिर पौलुस जिक्र करता है, उन्दर निकुस और यूनियास से सलाम कहो, वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और रसूलों में नामवर हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। यूनियास के बारे में ये कहा जाता है कि ये दर हकीकत यूनिया है, जिसका तर्जमा यूनियास किया गया है, और ये भी खातून है, औरत है। और ये मुकद्दसों ना सिर्फ मुकद्दसों में शामिल है, बल्कि इसका एक खास मकाम रसूलों में है, और लिखा है रसूलों में नामवर हैं। रसूलों में नामवर होने के 2 मानी हो सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि रसूल उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, और दूसरा मतलब ये भी लिया जाता है कि यूनियास जो है वो बजाते खुद भी एक रसूल थी, लेकिन इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। बहरहाल हम देखते हैं कि पौलुस रसूल के साथ फीबे है, परसिकला है, और इसके अलावा यूनिया है। और फिर अगर आप आगे देखें तो फिलिपियों 4 बाब और उसकी 3-4 आयत में भी उन औरतों का जिक्र है जो खुशखबरी सुनाने में पौलुस रसूल की हम खिदमत है। इसमें लिखा है, और आए सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरखास्त करता हूं कि तुम उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लेमेनस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जानशानी की जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। यहां भी औरतें जो हैं वो खुशखबरी फैलाने में पौलुस रसूल की हम खिदमत हैं। और अमाल 18 बाब 18 आयत में पौलुस रसूल के साथ परसिकला और अकोला भी जाते हैं। परसिकला जो है वो औरत है। आखिरी बात है कि क्या औरत पुलपट पर आ सकती है, तो उसके बारे में बाइबल मुकद्दस में कहीं ये नहीं लिखा कि औरत को पुलपट पर नहीं आना चाहिए। तो जो बात बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखी उसे मानने के हम पाबंद नहीं हैं कि औरतों को हम मना करें कि वो पुलपट पर ना आए। ये उलमा की बातें हैं, ये उन लोगों की बातें हैं जो शायद कलीसिया में औरतों को दबा कर रखना चाहते हैं। ये कलाम की बातें नहीं हैं कि औरत पुलपट पर ना आए। अभी हम इस बात पर गौर कर रहे थे कि कलीसिया में औरतों का बाइबली मुकाम क्या है। उसमें हमने तकरीबन 13 पॉइंट्स पर गौर किया, और हमने देखा कि खुदा का कलाम औरतों को कलीसिया में खास मुकाम देता है। और उसके बाद अब जो अगली बात है वो ये है औरतों की कलीसिया में खामोशी। अक्सर हमारे लोग इस नुक्ता को उठाते हैं कि औरतों को कलीसिया में खामोश रहना चाहिए, और इसके बारे में वो पहले तिमोथियस से और पहले करंथियों से हवाला जात पेश करते हैं।
ہم آج ان حوالہ جات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان حوالہ جات میں خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور ان آیات مقدسہ کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 28ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان میں بولنے والا کلیسیا میں چپ کا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ تو یہاں چپ کا رہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے 28ویں آیت میں، وہ لفظ سیگاتو ہے، اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹس میں صفحہ نمبر 9 پر۔ اسے ہم بورڈ پہ لکھیں گے، سیگاتو۔ سیگاتو، یہ آپ کے سامنے یونانی میں سیگاتو لکھا ہے، جس کا مطلب ہے لیٹ ہم ہر بی ہشیم۔ جس کا ترجمہ کیا گیا ہے چپ کا رہے۔ چپ کا رہے۔ اور دوبارہ اگر ہم آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ کا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے 29ویں آیت، نبیوں میں سے 2 یا 3 بولے اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ 30ویں آیت، لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے۔ تو پہلا خاموش ہو جائے۔ دوبارہ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 28ویں آیت اور پھر 30ویں آیت میں دونوں میں لفظ سیگاتو استعمال ہوا ہے، اور ایک جگہ پر اس کا ترجمہ ہوا ہے چپ کا رہے، اور دوسری جگہ پر اس کا ترجمہ ہوا ہے 30ویں آیت میں خاموش رہے۔ خاموش ہو جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 31ویں آیت، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو، اور نبیوں کے روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیوں میں ہے۔ کیسا ہے مقدسوں کی سب کلیسیوں میں؟ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، اور یہ بات ہے جو مقدسوں کی سب کلیسیوں میں ہے۔ 34ویں آیت، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ 34ویں آیت میں عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، اور یہ 34ویں آیت میں تیسری دفعہ سیگاتو لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے چپکا رہے، خاموش ہو جائے، خاموش رہے۔
اور لکھا ہے عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کلیسیا کسے کہتے ہیں؟ کلیسیا کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے کلیسیا کی، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ عورتیں کلیسیا میں خاموش رہیں؟ اور یہ بھی ہم خدا کے کلام سے جانتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتیں نوجوان عورتوں کو سکھائیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتیں سنڈے اسکول کے بچوں کو سکھائیں۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ کلیسیا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کلیسیا کی ڈیفینیشن کیا ہے جہاں عورتوں کو خاموش رہنا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان ہوں۔ کیا ہم کلیسیا اسے کہتے ہیں جہاں مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہوں، یا جہاں صرف عورتیں اکٹھی ہوں وہ بھی کلیسیا ہے، یا جہاں صرف مرد ہی اکٹھے ہوں وہ بھی کلیسیا ہے، یا جہاں صرف نوجوان ہی اکٹھے ہوں وہ بھی کلیسیا ہے؟ تو عزیزو، بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کلیسیا ہم کسے کہتے ہیں۔ کلیسیا ان مقدسین سے بنتی ہے جو یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں۔ وہ عورتیں بھی ہیں، اگر صرف عورتیں بیٹھی ہوں تو وہ بھی کلیسیا ہے، اگر صرف نوجوان ہوں تو وہ بھی کلیسیا ہے، اگر صرف مرد ہوں تو وہ بھی کلیسیا ہے۔ تو عزیزو، یہاں پہ پھر لفظ خاموش رہنے کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش رہے، چونکہ جہاں ہم 28ویں آیت میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ لکھا ہے، اگر ہم 27ویں آیت سے پڑھ لیں تو زیادہ وضاحت ہو جائے گی کہ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولے اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ کا رہے۔ اب ہم اس سے یہ مطلب تو نہیں لے سکتے کہ بیگانہ زبان بولنے والا ہمیشہ کلیسیا میں چپ کا رہے۔ خاموش رہنا یا چپ کا رہنا سگاتوں کا مطلب ایک رویہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک کوئی دوسرا بول رہا ہو پہلا شخص خاموش رہے۔ یہ ایک رویے کا نام ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بولنے والا ہمیشہ ہی نہ بولے اور چپ کا رہے۔ چنانچہ ہماری کلیسیاؤں میں اس لفظ کی غلط تشریح کی گئی ہے، اور ہمارے علماء نے اس معاملے میں کلیسیا کو گمراہ کیا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں 34ویں آیت کو دوبارہ پڑھیں گے۔ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا تورات میں بھی لکھا ہے۔ دوبارہ پڑھوں گا۔ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا تورات میں بھی لکھا ہے۔ عزیزو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ عورت مجمع میں خاموش رہے؟ تورات وضاحت کر دوں کہ موسیٰ کی لکھی ہوئی 5 کتابیں ہیں، جو بائبل مقدس میں پہلی 5 کتابیں ہیں۔ ان میں کہاں لکھا ہے کہ عورت مجمع میں خاموش رہے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ کوئی ایسا حوالہ تورات میں موجود نہیں ہے جس میں عورتوں کو مجمع میں خاموش رہنے کا